لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. شادی یا نکاح کرنا ایک آسان اور ایک سمپل پروسیس یا عمل ہے، لیکن آج کل کے دور میں ایک مومن، ایک عام شخص کے لیے بہت گھمبیر اور مشکل ترین بنا دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مٹیریلسٹک سوچ، یعنی کہ مادی ضروریات کا تمام چیزوں کو پورا کرنا، جو کہ ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. تو بیسیکلی نکاح کرنا بہت مشکل ہے، اور جبکہ زنا یا برے کام کرنا بہت آسان ہو گئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں، جو لبرل ہیں، آزاد خیال ہیں اور ویسٹرنائز ان کی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی شادی کرنا ضروری بھی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا، فلمز، نیٹ فلکس اور جتنے بھی بے حیائی کے جو راستے ہیں، ان سے متاثر ہو کے، انفلوئنس ہو کے، یعنی ایسے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل ٹوٹلی جو ہے وہ مکمل تباہی کی طرف، ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے بے حیائی اور فحاشی کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اپنے موبائلز پہ، ڈیوائسز پہ، اور پھر اس سے لذت اور سکون اور تسکین حاصل کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کی کیا ضرورت ہے. تو واقعی جب آپ ایسے فحاشی والے کاموں میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی شادی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ان لوگوں کا ایک نظریہ، کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو مغربی دنیا یعنی ویسٹرن معاشرے کا ہے کہ لیو ان کرنا، یعنی کہ بغیر شادی کے ساتھ رہنا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، ہم ایسے بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ کلچر ہمارے یہاں بھی ایسا ایسا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اب سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے شادی یا نکاح کرتا کیوں ہے؟ اگر آپ غور کریں کہ اس کائنات دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے زوج میں یعنی جوڑے کی شکل میں بنائی ہے. اسی طرح مرد اور عورت جو ہے ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، تنہا ہیں. سائیکولوجیکل دیکھیں یا کسی بھی اینگل سے دیکھیں، یہ باتیں ساری کنفرمڈ ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو جوڑا بنایا ہے، زوج جو بنایا ہے، وہ کمپلیشن جب ہی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ نکاح کرتے ہیں. کیونکہ انسان کی فطرت، نفسیات اور جسمانی تقاضے، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان جب مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، کمپلیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں، اور پھر نکاح کی صورت میں جو ہے ان کا ایک پاکیزہ، ایک مقدس رشتہ بنتا ہے. پھر سب سے بڑی اہم بات جو اس رشتے میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، تسکین کرتے ہیں، خوشی اور راحت ملتی ہے، سیٹسفائیڈ کرتے ہیں. سورہ اعراف آیت 189 میں بھی یہی بات ہے. اسی وجہ سے نکاح کرنا جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ آدھا دین کمپلیٹ کرنا، اور قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے. کیونکہ مرد و عورت جو ہے جائز اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، حرام راستوں پہ نہیں جاتے، زنا یا بدکاری کی طرف، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے نکاح کرنا کہ میاں بیوی جو ہے یعنی ہسبینڈ وائف، وہ ایک فیملی یونٹ بناتے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک پیار اور محبت ہوتا ہے، ایک سنسیئرٹی ہوتی ہے، ایک آنیسٹی ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری، فیتھفل ہونا، لائل ہونا، خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، کیئر کرنا، ساتھ ساتھ چلنا زندگی بھر. تو یہی ایک ایسا یعنی کہ نکاح ایکچولی کیا ہے؟ کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ایسا ہوتا ہے اسلامک وے میں، جو دو لوگ یعنی مرد اور عورت یعنی زوج یا جوڑا بناتے ہیں. اور زوج کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپس میں یونائٹ ہونا، فیملی بنانا، خاندان بنانا. اب دیکھیں یہ اتنا بیوٹیفل، خوبصورت رشتہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، یعنی مرد اور عورت کو. سورہ بقرہ آیت 187 میں کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لباس ہیں تمہارے لیے یعنی عورتیں، اور تم مرد یعنی لباس ہو ان کے لیے. اب آپ غور کریں کہ جسم اور لباس کا تعلق جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. یہ لباس جو ہے انسان کو موسم سردی گرمی سے بچاتا ہے، انسان کے جسم کو کور یا ڈھانپتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، انسان کو خوبصورتی دیتا ہے، ڈیسنٹ لک دیتا ہے، پاکیزگی، طہارت، پاک دامنی دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات انسان کے جسم کے جو عیوب ہیں، فالٹس ہیں، ان کو چھپاتا ہے. یعنی کہ میاں بیوی کا تعلق دیکھیں کیسا، کتنا گہرا ہے. اب دوسری طرف ہم غور کریں کہ آج کل کے دور میں اس مقدس رشتے کو کیسے مذاق اور تفریح اور انجوائمنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. آسان بات یوں سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے علیحدگی، سپریشن، طلاق کی باتیں شروع رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے عام سی باتیں ہیں. یعنی کہ ایک ذرا سی بات میں اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، تو کہا جاتا ہے کہ تم میرے کمپیٹیبل نہیں ہو، ایک دوسرے کے آپ میچ نہیں کرتے بیسیکلی، تو سپریشن، طلاق ہو جاتی ہے. لیکن یہ طلاق اور سپریشن جو ہے، اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ سوچیں کیا ہوتے ہیں، کتنے پینفل، تکلیف دہ ہوتے ہیں، ٹیڈیس ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کمپلیکس حالات، سچویشن بن جاتی ہیں، اذیت ناک، پریشان کن حالات. آپ نوٹس کریں کہ خاص طور پہ جو ہے، جو اگر ایسی سچویشن میں بچے یا اولاد ہو جاتی ہے
تو وہ ان کا کیا حال ہوتا ہے, ان کی لائف برباد ہو جاتی ہے, یعنی وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں, اور جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں. تو یہ سچویشن جو ہے بہت کامن ہو چکی ہے. اب اسپیشلی لڑکی کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے, یعنی ڈسہارٹنڈ ڈپریسنگ ٹائم سچویشن رہتی ہے, کیونکہ طلاق لے کے مرد تو جو ہے وہ اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کے لیے بہت آزاد ہوتا ہے, لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ ٹپیکلی ہمارے یہاں معاشرے میں وہ اتنا آسانی سے نہیں کر سکتی طلاق یافتہ. تو اب لیکن ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈفرینٹ رخ ہے کہ طلاق یافتہ مرد یا عورت جو ہوتے ہیں, خاص طور پہ لڑکیاں, وہ انڈیپینڈنٹ اور اپنی مرضی کے مالک ہوتی ہیں, اپنے ٹرمز پہ جینے کے لیے ان کو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اب کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, ضرورت نہیں ہے. اور یہ ٹپیکل ویسٹرن سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اسٹبن اور آپ کی سوچ ہو جاتی ہے, خود سری ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھوتا کیوں کریں, نیگوشیٹ کیوں کریں. بہرحال اس کے یہ رزلٹ کنسیکوینسز نکلتے ہیں آگے جا کے. تو بیسکلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ شادی جو دراصل وہ خانہ آبادی کے بجائے وہ خانہ بربادی یعنی فتنہ بن جاتی ہے. اب دیکھیں طلاق کا جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایسا کیوں رکھا ہے کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کا آپشن ہے, اس لیے کہ سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہو, جذبات سے ہٹ کر عقل سے سوچا جائے اور فوراً فیصلہ نہ کیا جائے تاکہ غلط نہ ہو اور طلاق نہ ہو, اور غلطیوں کو سولو کیا جائے, آپس میں نیگوشیٹ کیا جائے. تو وقت اور حالات کے تقاضے سے ہو سکتا ہے بہتری آ جائے. اچھا, اب حالات جو ہے سچویشن اس وقت یہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے سوسائٹی میں کہ نکاح کرنے والے جو ہیں وہ تو کم ہو گئے ہیں اور ڈیورس دینے والے زیادہ ہو گئے. تو کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ صبر اور شکر اور اس طرح کی سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اب یہ ایک طرح سے ریڈ فلیگ یعنی کہ وارننگ ہے ہمارے اسپیشلی کسی معاشرے کے لیے, لیکن اسپیشلی جو ہے مسلم معاشرے کے لیے. ہم دیکھیں مسلم معاشرہ جو کامیاب خوشحال کیسے بنتا ہے, وہ ایک اسٹرانگ فیملی یعنی کہ یونٹ مرد عورت کی جو آپس میں نکاح کرنے سے ایک خاندان بنتا ہے, پھر فیملی بنتی ہے, پھر آگے بات بڑھتی ہے, پھر سوسائٹی بنتی ہے. لیکن یہاں پر تو پہلے سے ہی بروکن فیملیاں ہیں, تو کیسے اب معاشرہ مضبوط ہوگا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ریزنز یا وجوہات ہیں, یعنی کہ آپ اسٹارٹنگ کریں اگر شادی سے لے کر طلاق تک کا معاملہ دیکھیں کسی بھی فیملیز میں, کہ جب دو گھرانے جو ہوتے ہیں فیملیز ہوتی ہیں شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں, ہر طرح سے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں ایونٹس کو, وینیو کو, شاپنگ کو, کھانے پینے کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ گانا بجانا, اہتمام, فنکشنز وغیرہ ہر چیز کا, یعنی تمام تر چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے احسن طریقے سے ہوں. لیکن کیا واقعی یہ جو فیملیز ہیں وہ ان باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, یعنی کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی فیملیاں جو ہیں ان کے بڑے جو ہیں ان کو صحیح طرح سے گائیڈ لائن دیتے ہیں, ایڈوائس دیتے ہیں, تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے شادی کر اپنی زندگی گزارنا ہے, نیگوشیٹ کمپرومائز کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی چھوٹی غلطیوں کو کیسے اگنور کرنا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا اور سیم پیج پہ آنا, کوشش کرنا, اس کے لیے ایفرٹ کرنا, پھر ذمہ داریوں کو سمجھنا, پھر ساتھ ساتھ صبر و شکر اور اپنی عقل کو استعمال کرنا کہ کہیں غلطی نہ ہو. تو باتیں اگر خراب بھی ہو جائیں تو اگر سینسیبل بندے ہوں یا ایک سائڈ پہ بھی ہوں تو وہ بات طلاق تک نہیں جاتی, صلح ہو جاتی ہے. اچھا, یہ وہ ساری باتیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں, بڑے جو ہمارے ہیں صرف دعائیں دیتے ہیں اور شادی کی تیاری میں مصروف اور فکس رہتے ہیں, بزی رہتے ہیں, سارا ٹائم دکھاوا, ریاکاری اور شو آف میں زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے. تربیت جو ہے, بات جب آتی ہے تربیت کرنے کی, تو لڑکوں کی خاص طور پہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ لڑکوں میں خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ کھلے آزاد ماحول میں رہتے ہیں اور ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ جیسے نخرے ہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یا ان کے اندر غصہ بھرا ہوتا ہے, ٹالرنس کم ہوتی ہے, بچپن سے ہی لاڈ پیار جب ان کو ملتا ہے تو نخرے ہوتے ہیں ان کو بگاڑا جاتا ہے باقاعدہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے, اور پھر خود سری پیدا ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہیں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو وہ لڑکی کو جو ہے وہ جیسے وہ ایک پاؤں کی جوتی جسے کہتے ہیں نا ورڈ, چوونسٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ یعنی پاؤں کی جوتی, یعنی کہ اس کو رسپیکٹ نہ دینا. پھر نارسسسٹ ٹائپ کے جو یعنی کہ اپنے آپ میں گم ہوتے ہیں, سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ہی بس دیکھتے ہیں, دوسرے کو نہیں دیکھتے. تو اس طرح کی جو چیزیں, ایگوئزم آ جاتا ہے, یہ جب چیزیں ایک لڑکے میں پیدا ہوتی ہیں ڈیو ٹو اس کے ماحول, حالات, گھر کے ماحول, جو تربیت ہوتی ہے, تو وہ کیا کرے گا آگے جا کے شادی کر کے؟ ظاہر سی بات ہے وہ پھر وہ ڈیل بھی ایسے ہی, وہ اس کو ٹریٹ بھی ایسے کرے گا اپنی وائف کو جو اس کی ہوگی. اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اگر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس میں وہ کوالٹیز نہیں ہے کہ وہ عقل اور سینس نہیں ہے, تو وہ پھر فیصلہ انصاف نہیں کر سکتا وہ. اور پھر کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کے انڈر میں کنٹرول میں ایسے بچے ہوتے ہیں, پھر وہ باتیں آگے بڑھ جاتی ہیں معاملات. اسی طرح لڑکی جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس کی تربیت جب کی جاتی ہے تو نخرے اس کے دیکھے جاتے ہیں, خوبصورتی کا, اس کے گھومنا پھرنا, شاپنگ کرنا, کھانا نہ پکانا پڑے, اور بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہی لیک آف تربیت جو ہے. تو اب بات سمجھ میں یہ آ گئی ہمیں
کہ جب سب سے پہلے ہم انتخاب کرتے ہیں لڑکا یا لڑکی کا، کن بنیادوں پہ بیسس پہ کریں، ہم کس طرح سے لڑکے یا لڑکی کی شادی کریں، ترجیحات پریورٹیز کیا ہیں. جب آپ شادی کرتے ہیں تو اسپاؤز یعنی کہ لڑکا یا لڑکی دونوں کا جب انتخاب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ زور جو ہے جنرلی ہم نے بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی اپیرنٹ یعنی ظاہری خوبصورتی پہ لڑکی کی، اس کے جو ہے سجنا سمجھنا جو ہوتا ہے ان چیزوں پہ، اور ساتھ ساتھ کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس کی ایجوکیشن ہر چیز مطلب خوبصورتی دیکھی جاتی ہے سب سے زیادہ. اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کے بارے میں جب کانسیپٹ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سب سے پہلے اکلوتا سنگل ہو، اور پرسنالٹی اس کی بہت ہینڈسم ہو، اور پھر اس کے رچ ہو، بزنس ہو، یہ ساری چیزیں کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں. ایجوکیٹڈ ہو، یعنی کہ لڑکی جو ہے ایک ٹرافی کی طرح ہوتی ہے اور لڑکا جو ہے ایک ہینڈسم جو ہے ہیرو کی طرح ہو. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے جب یہ اس طرح کی جب آپس میں جب ڈیمانڈس ہوتی ہیں دونوں سائڈوں سے، تو دنیاوی طور پہ تو دیکھیں آپ بالکل اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ فکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی بزنس ڈیل سے کہتے ہیں. لیکن آپ اگر نوٹس کریں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایکچولی دینی اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس چیز کو دیکھیں سمجھیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں کتنی شرم و حیا ہے، پاک دامنی ہے، حسن سلوک ہے، آداب ہیں، دین کی نالج کتنی ہے، واقعی وہ دین کو فالو صحیح طرح سے کرتے بھی ہے نہیں، سیرت کردار جو ہے، حلال رزق کمانا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر یعنی خوف آخرت میں یا قبر میں جانا، اس کے بارے میں نظریات خیالات کیا ہیں. کیونکہ یہی جو ریئل تھاٹس ہیں جو لڑکا یا لڑکی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرتے ہیں لائف میں، مقدس رشتے میں، نکاح میں، یہی ایکچولی بیس ہوتی ہے ہمارے دین قرآن کی. ورنہ تو پھر دین سے دوری تو بہت سارے مسائل جنم دیتی ہے. افسوس کی بات یہ کہ تمام فیکٹر پہ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، اکثر ایسا ہوتا ہے. اور پھر لڑکا لڑکی بعد میں جو زندگی بھر لڑتے جھگڑتے رہیں، نفرت سے رہیں، ہیٹریٹ کریں، یا پھر طلاق یا سیپریشن ہو جائے کیونکہ وہ میچ نہیں کر پاتے، کمپیٹیبل نہیں ہوتے اور ایک دوسرے سے. تو اب دیکھیں شادی کے بعد اکثر جو ہے شروع کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ تو ہنی مون جو ٹائم جسے کہتے ہیں پیریڈ، یعنی آپس میں وہ اتنی وہ فکر نہیں ہوتی. لیکن جب کچھ ٹائم گزرتا ہے، اسپیشلی جب بیبی ہوتا ہے، تو آپس میں اختلافات، کانفلکٹس ہوتے ہیں کیونکہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، پھر مس انڈرسٹینڈنگس. اور پھر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے سے اپنے ہائر ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو اب ریئلسٹک نہیں ہوتے آپ صحیح طرح سے لائف میں پریکٹیکل نہیں ہوتے. آپ ڈیمانڈس اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، کمپرومائز نہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے اندر ختم ہوتی ہیں بالکل. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا مطلب قدر نہ کرنا، ویلیو نہ دینا، پھر لائلٹی، سچائی، یہ سب چیزیں جو ہیں جو بیسک ہے ہمارے دین کی، کریکٹر کی جو ہماری وہ چیزیں لیک ہوتی ہیں، ختم ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں ساری جاتی ہیں ٹورڈس طلاق کی طرف. ظاہر سی بات ہے طلاق جو ہے وہ ایک دم فوراً سے نہیں ہوتی، پہلے اختلافات اور کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر لیک آف کمیونیکیشن، ان سب چیزوں سے فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں لڑکا یا لڑکی دونوں جب بالغ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو یہ ایک تو فزیکل ان کی جسم جو ہے بلوغت یا میچیورٹی ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ دماغی طور پہ یعنی کہ مینٹل طور پہ وہ میچیور ہوں، انف ہوں، یعنی کہ ان کے اندر سینس ہو پریکٹیکل وے میں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے وہ کریں گے، کنسیکوینسز کیا ہوں گے، رزلٹ کیا ہوں گے، کس طرح سے کامیاب بنایا جائے. یعنی کہ عقلی طور پہ اگر بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، میچیور ہوں، تو زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بات شادی میں کامیابی کے لیے. اب ایک پوائنٹ یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جیسے مرد یا عورت ہے، اگر دین سے ہٹا ہوا ہے پہلے سے ہی، یعنی کہ وہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شر کی طرف یعنی برائی کی طرف زیادہ اس کا چانسز ہیں بڑھنے کے. اس صورت میں اگر خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہوتی ہے، یعنی کہ اسپیشلی آپ دیکھیں تو جو مرد خاص طور پہ ہوتے ہیں وہ تو باہر جا کے منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بدکاری اور زنا کی طرف بہت آسان ہے. یعنی کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں، اور تسکین کا اور سکون کا اور لذت کا سب کچھ موجود ہے سامان. تو اب یہ غلط راستے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے شروع ہوتے ہیں نا کہ جب آپ پہلے سے ہی دین پہ نہیں ہیں، تربیت آپ کی اچھی نہیں ہے. حالانکہ بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان جب نکاح کے بعد سکون اور راحت، جہاں خوشی اس کو ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، حلال طریقے سے انجوائے کرتا ہے، جائز طریقے سے، وہاں پر ایک طرف ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز بھی اس کے پاس آتی ہیں. اولاد کی صورت میں ان کی تربیت ہے، ایجوکیشن ہے، فیملی کو کھلانا پلانا، کمانا، سب چیزیں آ جاتی ہیں، حقوق پورے کرنا. پورا لائف ایک سائیکل ہے اس چیز سے. آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائی اس طرح سے ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، فرائض ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کی تربیت ہے، حلال کمانا، سب کچھ پوری لائف میں یہ ایک سائیکل چلتا ہے. اور یہی قانون فطرت ہے، سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے. تو ہم اگر بات کریں فار ایگزامپل ایک آئیڈیل کپل کی، یا ایک ایسے زوج کی، یا میاں بیوی ہسبینڈ کی، ان کے بیچ میں ڈیفینیٹلی کوئی لیک آف جو ہے وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا. یعنی کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ، وے آف لیونگ سیم ہوتا ہے، آپس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ، خیال، کیئر کرنا، سیم پیج پہ ہونا. یعنی میں نے کہا ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا، جائز باتوں کو ماننا، ساتھ گھومنا پھرنا، کھانا، ایک دوسرے کے عیوب چھپانا یعنی کور کرنا، یہ سب سے بڑی. پھر ایک دوسرے کے ایڈوائزر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اصلاح تربیت کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. یہاں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی
बरक़ात और ब्लेसिंग्स नाजिल होती हैं ऐसे कपल पे, ऐसी फैमिली पे। आजकल के दौर में देखें तो निकाह करना, मैंने जैसे बताया, बहुत मुश्किल और हराम कारियाँ, बदकारियाँ बहुत आसान है। क्यों है? इसलिए कि इंसान जो है उसके जिस्म के अपने तकाज़े हैं, अगर वो हलाल तरीके से उसको सब कुछ नहीं मिल रहा, या जो भी रीज़न है उसकी, या वो निकाह नहीं कर सकता, या वो दीन से दूर है, या तलाक़ याफ़्ता है, सारी रीज़न की रूट कॉज़ क्या है, वो आखिर में जो है इंसान फिर गलत रास्तों पे जाता है, हराम रास्तों पे जाता है और एक नफ़सानी ख्वाहिशात को पूरा करता है। अब आप नोटिस करें कि शादी की ज़रूरत, फिर वो कहता है क्या ज़रूरत है जब सब कुछ मिल रहा है उसको, तो फिर हकूक़ और ज़िम्मेदारियों में क्यों जाए, जो कि वेस्टर्न कल्चर हमारा फ़िल्म के ड्रामों के ज़रिए बेहयाई, दोस्तियाँ ग्लोरीफाई किया जाता है इन चीज़ों को, कि इश्क माश्क़ी किया जाए। नौजवान नस्ल को देखें, यही बताया जा रहा है, शैतानी सोच है बिल्कुल, और लस्ट में डाला जाता है सबसे बड़ी बात। तो अब देखें, अब तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर भी पुराना हो गया। अब तो लिव इन का मैंने बताया कॉन्सेप्ट है, साथ रह के फिर डिसाइड करते हैं काफ़ी टाइम के बाद कि साथ रहना है या नहीं। फिर प्रैक्टिकली देखें, अमली तौर पर हमारे नौजवान नस्ल जो है, उनकी नज़र में एक, ये जब फिल्में ड्रामे हर चीज़ देखते हैं, सोशल मीडिया, तो उनकी नज़र में शादी जो है एक बहुत बड़ा, वो उनके लिए फंदा है बेसिकली, जैसे एक चैलेंज है। यानी कि उसका कोई मकसद नज़र नहीं आता उनको शादी करने का, क्योंकि वो वैसे ही बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और फिर उनकी नज़र में ये शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ सब, तो फिर एक डल और एक बोरिंग लाइफ हो जाती है, तो आप फंस जाते हैं बेसिकली। तो अब आपको तो ज़िंदगी में, चूँकि आपने ये फिल्में ड्रामे देखे हैं, आपको वैसे ही हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए जैसे आपके ड्रीम में है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे वो फिर अपनी बीवियों में, अपने हस्बैंड में लोग ढूंढते हैं, स्पाउस जो ढूंढते हैं। सोचने की बात है कि लड़का हो या लड़की, ज़ोज यानी लड़का, दोनों एक दूसरे का पार्ट है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, कभी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, कमियां भी हो सकती हैं। अब होना ये चाहिए कि आप उस कमी को पूरा करें, कंप्लीशन करें, यानी इसका साथ दें। ये एक्चुअली रिश्ते का एक तकद्दुस ये होता है, यानी दूसरे को बैलेंस करें। तो अब हमारे यहाँ क्या है कि उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ऐसी हायर हैं। हम आजकल के दौर में देखें, इन सब रीज़न की जो मैं बताई हैं, मैनी रीज़न्स हैं। हमारे माशरे, सोसाइटी में लड़कियां जो हैं वो बालिग हो चुकी हैं, 30-40 की एज में जा चुकी हैं, शादियां नहीं होती, क्योंकि बैड एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं, गलत रास्तों पे लड़के हैं, और लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, फिर उनको स्टेबल लड़का नहीं मिलता, फिर वो डरी भी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लड़कों के अंदर जो बहुत सारी बीमारियां ने बताई, शक्की मिजाज और ये सब चीज़ें। फिर सितम यह कि सास बहू के झगड़े, और फिर उसमें लड़का को कौन कंट्रोल करेगा, बीवी या माँ? तो माँ और बीवी का चक्कर जो है, सास बहू का, ये मर्द किस तरह से इंसाफ करे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जो फिर इसमें लड़कियां जो है अक्सर डर जाती हैं। फिर एक बात ये कि लड़का या लड़की हो, अगर पीछे से उसका बैकग्राउंड में फैमिली का इन्फ्लुएंस हो, कंट्रोल करे कोई, तो ये भी असरअंदाज होते हैं सेपरेशन, तलाक के केसेस में, अक्सर नॉर्मल बात है। तो होना ये चाहिए कि कुरान हदीस से अगर देखा जाए तो दोनों में, लड़का लड़की में सेंस होना चाहिए, अकल होनी चाहिए। शादी करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है। और बीच में, हाँ ऑफ कोर्स, आप एक एडवाइज़र, एक अच्छे इंसान से, एक सच्चा वाइज समझदार बंदे से, आप अगर मामलात ख़राब हों तो इंसान एडवाइस दे सकता है, मशवरा करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आए। तो याद रखें कि तलाक जो है ये एक ऐसा अमल है जो कि इस्लाम में हालांकि जायज़ है, लेकिन मकरूह भी किया गया, क्योंकि शैतान इससे खुश होता है कि वो इंसान की लाइफ को बर्बाद कर दे, फैमिली को तोड़ दे, ब्रेक कर दे, और यहीं से सारी तबाही और शुरू होती है माशरे के अंदर, और यहीं से ज़िना और बेहयाई और फहाशी का सिस्टम शुरू होता है, क्योंकि फिर हलाल चीज़ आपको चीज़ मिलती नहीं है हलाल तरीके से, और फिर हराम रास्तों पर इंसान जाता है। तो याद रखें कि तलाक जो है बहुत बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छा और मिसाली कपल और एक सक्सेसफुल लाइफ में कामयाब जो है कपल या ज़ोज बनने की तौफीक दे। इंशाल्लाह बात होगी।